بابرکت نام میں سب کو سلام، سب کو سلام۔ خدا مطلب سب کو برکت دے۔ آج بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جس زندہ خدا نے پھر موقع عطا کیا کہ آج بھی ہم خدا کی حضوری کے اندر موجود ہیں۔ خدا ان کا اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اسے سگریٹ پینے کا بڑا جنون تھا، بڑی وہ سگریٹ پیتا تھا، بڑا اس کا روح کے ساتھ رشتہ بن گیا۔ وہ شخص مر گیا۔ اور تیرے پاس ماچس ہے؟ کہا کہ یار تیرے پاس ماچس ہے؟ اس نے بھی کہا پلیا ہوگا جنت آگ دکل تصور لے۔ پھر بیٹھ گیا۔ پھر ایک تیسرا فرشتہ ہے، اسے کہتا ہے تیرے پاس ماچس ہے؟ اس نے کہا تو ماچس کرنی کیا ہے؟ کہتا یار میرا دل کر رہا ہے کہ میں سگریٹ پیوں۔ انہوں نے کہا جنت دے اگ لبدی کو نہیں، دوزخ چ ہے، چل بہ میرے کندیاں چ، اج تو چھال ماراں گے دوزخ چ، تو سگریٹ پیویں اگ لے کے تے میں تینوں پھر واپس لے آواں۔ اسے یہ بات بڑی بھلی محسوس ہوئی۔ اٹھا، کندھوں پہ بیٹھا، فرشتے نے چھلانگ لگائی دوزخ کے اندر۔ وہ ایک شخص کے پاس گیا جو آگ کے اندر چل رہا تھا، اسے کہتا ہے تھوڑی سی آگ دے دے۔ اس نے کہا میں تجھے آگ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ تھوڑا آگے بڑھا، ایک اور شخص وہ چل رہا تھا، اس سے کہتا ہے مجھے تھوڑی سی آگ تو دے دے۔ اس نے کہا میں تجھے آگ نہیں دے سکتا۔ بڑا حیران ہوا، بھئی میں تو سگریٹ ہی لانی، تھوڑی جی آگ دے دے۔ کہتا نہیں میں تجھے نہیں دے سکتا۔ وہ تیسرا شخص جو بہت زیادہ جل رہا تھا، اس کے پاس جا کے کہتا ہے بھائی جی تھوڑی جی آگ دے دو۔ اس نے کہا میں تجھے آگ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا یار یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، ہر شخص سے میں آگ مانگتا ہوں کوئی دے ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا تو مجھے کیوں نہیں آگ دے سکتا؟ سنیے گا، اس نے کہا پلیا لوکا یہ دوزخ کی آگ نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے جو میرے کرموں کی آگ ہے جو میں زمین سے لے کر آیا ہوں۔ یہ آگ صرف مجھے جلا سکتی ہے اور کوئی نہیں جلاتی ہے۔ یہ کرموں کی آگ ہے جو میں نے زمین پر اکٹھی کی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو میں نے گناہ کے سبب سے اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے کیے، اپنے بچوں کے لیے کیے۔ وہ گناہ اکٹھے ہوتے تھے، وہ آگ جب میں مرا تو میرے ساتھ دوزخ کے اندر آ گئی۔ یہ آگ اب صرف مجھے ہی جلاتی ہے اور کسی کو نہیں جلاتی ہے۔ ہمارے کرم جب ہم یہاں پر کرتے ہیں وہ وہاں پر ہمیں آگ کی مانند جلاتے ہیں۔ خدا کلام کے اندر لکھا ہے، عبرانیوں 6 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ بائبل اپنی اوپر کیجیے ذرا، کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ کتنے بھائی پڑھ سکتے ہیں بائبل؟ نہیں لے کے آئے؟ اپنی بائبل ضرور لے کر آیا کریں، یہ ہمارا ہتھیار ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کلام عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے جو زمین پر جو بارش سے پی لیتی ہے، جو دل اس کلام کو پی لیتا ہے اور جب وہ اسے پی چکتا ہے تو جب وہ ہریالی میں آتا ہے، سبزی اور علامت سبزی کو پیدا کرتا ہے جس کی خدا کاشت کرنا چاہتا ہے، جب وہ اس طرح کی کاشت کرتا ہے تو کلام کہتا ہے وہ خدا کی طرف سے برکت پائے گا۔ پھر عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے جب یہ بارش جو ہر سنڈے ہماری زندگی کے اندر آتی ہے، ہر منگل ہمارے دل کے اندر برستی ہے اور ہمارا دل اس کو پیتا بھی ہے، اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اگر وہی زمین جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اڑاتی ہے تو لکھا ہے یاد رکھو وہ نامقبول ہے اور قریب ہے کہ وہ لعنتی ہوگی اور اس کا انجام جلایا جائے گا۔ بے شک یہ سایہ اسی لیے کہتا ہے، آپ کا جواب ہوگا میرے ساتھ کو پتہ ہے کہ گھاس مرجھاتی ہے اور پھول کملاتا ہے اور خدا کا کلام، آواز نہیں آئی، خدا کا کلام، زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے، خدا کے جلال کے لیے، اس ہریالی کے لیے جو ہمارے دل کے اوپر آتی ہے تاکہ ہمارا دل وہ سبزی اگائے جو زندہ خدا فرماتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے
यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना का की अंजील उसका 6वां बाब मेरे साथ निकालिए। आज हमारा टॉपिक जो जिस पर हम बात करेंगे वो होगा यहूदा अस्करियोती और उसका गुनाह। यहूदा अस्करियोती और उसका गुनाह। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 6वां बाब, उसकी हम खुदा के जिंदा कलाम के अंदर उसकी हम यहाँ से देखेंगे, उसकी 65वीं आयत से हम यहाँ पर देखना शुरू करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ से, फिर हम इस पूरे पैसेज को जो है 70 तक पढ़ेंगे। आइए देखिएगा, आपने तो निकाल लिया है मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 65वीं आयत से हम देखेंगे 65। फिर उसने कहा इसलिए कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता। सुनिए, जिसे खुदा बुलाता है वही उसके मजबे के पास आता है। शायद लोग समझते हैं कि आज हम संडे हम घर में सो गए हैं, वो ये नहीं जानते आज खुदा ने उन्हें अपनी बारगाह के अंदर नहीं बुलाया, वो बदकिस्मत है। सुनिए, लिखा है फिर उसने कहा इसलिए मैं तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे यह तौफीक ना दी जाए। सुनिए, इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए। इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस सुनिए, यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा कदूस तू ही है। यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया और तुम में से एक शख्स शैतान है? उसने ये शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत था, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। पाकलाम का पढ़ा और इसमें जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। कितने लोग यहूदा अस्करियोती को जानते हैं? जानते हैं? बहनों में से कितने लोग जानते हैं? आज तो सुनो, मुझे पता तो लगे वाकई जानते हैं ना। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते ही जानते हैं यहाँ पर यहूदा अस्करियोती कौन था। भाइयों में कितने लोग जानते हैं? सही दसना है, सही गलत नहीं गलत करना। कितने लोग जानते हैं यहूदा अस्करियोती कौन था? हाँ लो, फिर मुझे ना एक भाई का मैं नाम भी लूंगा, भाई अस्कर ने मुझे फोन किया, मुझे कहते हैं बस अब लेक्चर ना दिया करो, लोग की ना बुरा मना दे। भाई अस्कर गुस्से में थे। मैंने कहा यार भाईजान, आज तो माँ कुड़ी दवाई देंदी, बच्चा हंसता है कि रोंदा है? कहता रोंदा है, हंसता तो नहीं ना। तो मैं कहता बुखार उतरता है कि नहीं उतरता? कहता बुखार उतर जाता है। तो मैं कोड़े कलाम नाल निजात लभनी है, मिठे मिठे कलाम नाल निजात कोनी लभनी। तो मैं कहा जे मैनू तू किसी कहो ना कि कोड़ा कलाम ना सुना तो मैं खिदमत ही छड्ड दांगा, अपने बच्चे पालना मैं आराम नाल रहांगा। अभी बहन ने कहा था नरसिंह की तरह गला फाड़ और मेरे लोगों पर उनके गुनाहों को अयां कर। तो मेरे इसमें बात ये है, आज यहूदा अस्करियोती जो था, अभी हमने से पढ़ा आखिरी पैकेज जो आखिरी आयत पढ़ी, यीशु मसीह ने जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? इसमें मतलब खुदा ने 12 शरीक चुने, ठीक है, और मैं और तुम में से एक शख्स शैतान है। उसने ये शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा था जो उसको पकड़वाने, यानी ये वो शागिर्द था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया और बेचा। इतने लोगों को पता लगा कौन था यहूदा अस्करियोती? 12 शागिर्दों में से एक था और उसने यीशु मसीह को क्या किया था? पकड़वाया और बेचा था। यहूदा का मतलब होता है गॉड इज थैंक, शुक्रगुजारी का खुदा। आज यहूदा बहुत सारे थे बाइबल मुकद्दस के अंदर। पुराने ऐतनामे में हमें यहूदा मिलते हैं, नए ऐतनामे में भी यहूदा नाम मिलते हैं। इसलिए इस यहूदा को निखेरने के लिए, अलहदा करने के लिए इसके नाम के साथ लगाया गया था अस्करियोती।
अस्करियोती इसलिए कहा गया कि ये अस्करियोत का रहने वाला था। सुनिएगा, सुनिए सुनिए, मेरी बेटी भी सुनिए। आप सुनते नहीं इसलिए याद नहीं रहता। 11 शागिर्द जो थे वो गलीली थे। ये अकेला ही शागिर्द था जो अस्करियोत का था, बाकी गलीली थे, ये अकेला उधर था। और अस्करियोती का मतलब जो मुख्तलिफ खादमीन जो इसका मतलब निकालते हैं, इसका मतलब है झूठा, तंगी पैदा करने वाला, दम घूंटने वाला। इसलिए इसके नाम का मतलब ये बनता है यहूदा अस्करियोती, अस्करियोत का रहने वाला। आज मेरे साथ रहना कलाम के अंदर हम इस बात को देखते हैं। सुनिए सुनिए मेरे नौजवान भी सुनिए। यहूदा अस्करियोती 3 साल तक खुदा यीशु मसीह के साथ रहा। जैसे हमारे बहुत से यहाँ पर लोग हैं, सारी उम्र चर्च में आते हैं लेकिन यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। कि जानते हैं जवाब दिया कर, मैंने मजा आता कलाम सुनता था, मैंने पता लोग की जवाब दे देते हैं। नहीं जानते ना कि जानते हैं। सवाल पूछोगे, कोई सवाल है जवाब आंदा की है, हमारे बाप सलाम है, मरियम पढ़ लो, तोबा का अमर पढ़ लो, तो यीशु के बारे बस पता आपके बाप बेटा। ओके, नहीं शर्माते हैं तो वो कहता मैं भी तुमसे शर्माऊंगा। यहूदा अस्करियोती 3 साल तक रहा। जब खुदावन ने शागिर्दों को भेजा जाओ और मोजज़ात करते थे तो वो भी उनके साथ था। जब खुदा यीशु मसीह मोजज़ात करते थे वो भी वहां पर होता। जब मछलियों और रोटियों को बरकत दी वो भी तब भी वहां पर था। 3 साल उसने खुदा यीशु मसीह के साथ गुजारने के बावजूद भी वो खुदा से बरगश्ता हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि उसका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ नहीं था, उसका ध्यान यीशु की तरफ नहीं था। जैसे यहाँ पर अक्सर मैं चर्चेस के अंदर जाता हूँ तो मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ वो सोए होते हैं चर्च के अंदर। अक्सर भाई बहनें अक्सर सोई होती हैं और कभी कभार मैं जोर से नारा मार के जगा भी देता हूँ। यहूदा अस्करियोती 3 साल खुदा की हुजूरी में रहा। उसने खुदावन यीशु मसीह से कलाम सुना। आप तो हमसे सुन रहे हैं ना। उसने यीशु मसीह के मुंह से कलाम सुना, कलाम को पूरा होते देखा, मोजज़ात को होते देखा, लेकिन फिर भी वो बरगश्ता होकर शैतान के हाथ के अंदर चला गया। इसका मतलब है उसका ध्यान कहीं और था। जैसे अभी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत से लोग ऐसे बहने भाई होंगे जिनका ध्यान अभी कहीं और होगा। मैं कलाम सुना रहा हूँ, वो कुछ और सोच रहे होंगे। हो सकता है क्वाइट के अंदर भी लोग बैठे वो मेरे कलाम ना सुन रहे हो, कहीं और कोई ख्याल कलाम पका रहे हैं। ऐसा ही यहूदी अस्करियोती था। खुदा के साथ रहते हुए खुदा की बात नहीं सुनी। कलाम के अंदर अगर हम इब्रानियों का खत उसका 6वां बाब उसकी 6ठी आयत लिखें तो लिखा है अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उनको तौबा के लिए फिर नया करना नामुमकिन है। अभी हमने पढ़ा कि जब कलाम की बारिश जो बार बार जमीन पर होती है, अगर वो जमीन झाड़ियां और ऊंट कुटारे उगाती है तो फिर वो जान ले कि वो लानती होने वाली है, वो आग में जलने वाली है और उसका वक्त भी करीब है। सुनिए, कहीं आप यहूदा अस्करियोती की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे। आप चर्च आते हैं, सारी उम्र बारिश आपके दिल पर पड़ती रहती है। कभी कोई कलाम आता है तो कभी कोई कलाम आता है। आसमान से ये बारिश आपके दिल में आती है और दिल खुदा के मुताबिक सब्जी वो नहीं उगाता जिसे खुदा पसंद करता है, बल्कि झाड़ियां ऊंट कटारे गुनाह को उगल देता है। खुदा कहता है अगर ऐसा शख्स, इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, इतना कुछ सुनने के बाद, खुदा का मजा लेने के बाद, उम्दा कलाम को चखने के बाद, नजात को लेने के बाद फिर भी वो बरगश्ता हो जाए, फिर भी उसका दिल झाड़ियां ऊंट कटारे उगाए, तो उसको न्याय करना नामुमकिन है।
یہ کتنا بڑا گناہ ہے. میرے ساتھ نہیں کیا میرے تو یاد رکھیے اس کے اندر ہم خدا کے زندہ کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہودا اسکریوتی نے یسوع مسیح کو بھیج دیا. اس نے خدا کے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نے اپنی دل کی خواہش کے لیے، اپنی ذہنی خواہش کے لیے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے یسوع مسیح کی وہ قیمت لگواتا ہے. سنیے آپ بھی لگواتے ہیں. وہ کلام یہ سکھاتا ہے متی 26واں باب اس کی 14 سے 16 آیت دیکھیں تو وہاں لکھا، سنیے سنیے سنیے، آپ نے میرے دھیان دینا ہے. لکھا ہے یہودا اسکریوتی سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا اگر اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ قیمت لگاتا ہے اس کی. یسوع مسیح کی آپ لگاتے ہیں، آپ لگاتے ہیں، سب لگاتے ہیں. آپ قیمت لیتے ہیں آج یہودا اسکریوتی کی طرح. جب شیطان اس کی قیمت لگاتا ہے، کسی کو کہتا ہے سو جا نیند اچھی ہے، آپ چھوٹی سی نیند کے لیے یسوع شیطان کو بیچ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے ٹھہر جا ابھی برتن پڑے ہیں، یہ بڑا کام پڑا ہے. آپ ان بچوں کے لیے یسوع کو بیچ دیتے ہیں. کبھی کبھار آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر وہ ایسی بغض بھرے ہوتے ہیں، آپ الطار پر کھڑے ہو کر اس بغض کے عوض اپنے یسوع کو بیچ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو شرارت زیادہ عزیز ہے. ہاں آپ قیمت لگاتے ہیں یہودا اسکریوتی کی طرح، کیونکہ اس نے کہا اگر میں یسوع تیرے حوالے کر دوں تو کیا تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا تجھے ہم کیا دیں گے؟ کتنے سکے دیں گے؟ کتنے؟ 30 سکوں کے عوض اس نے یسوع بیچ دیا. سنیے، سکے زیادہ قیمتی کہ یسوع مسیح زیادہ قیمتی تھا؟ سنیے ذرا زور سے بولے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ذرا سکے زیادہ پسند ہے. جنہیں سکے زیادہ پسند ہے وہ سکے کہیں، جنہیں یسوع مسیح زیادہ پسند ہے وہ کہیں. کون میرا لیے کس کی قیمت زیادہ تھی؟ انہیں کو آج دل آتا ہے یسوع نہ محبت ہے، انہیں تو تارنا ہو شیطان کرنا واقعی انہیں کوئی محبت ہے. آئیے یسوع مسیح کی قیمت زیادہ تھی. 30 سکے اس نے لے لیے، یسوع بیچ دیا، اپنی نجات بیچ دی. جو گناہوں کے لیے امیر تھی وہ بیچ دی. وہ لہو بیچ دیا جس کے وسیلے سے جو اس نے آگ یہاں سے لے کر جانی تھی، جس نے وہ آگ وہاں پر جس خون نے بچانی تھی، وہ آگ اس نے 30 سکوں کے عوض بیچ دی. آپ بھی بیچ دیتے ہیں، آپ بیچتے ہیں. جب آپ کی محبت سیٹرڈے کو نہیں جاگتی کہ سنڈے کو میں نے یسوع مسیح کو ملنے جانا ہے، نہیں جاگتی. اگر جاگتی ہو تو پھر مجھے کہنا نہ پڑے پاسٹر سے آنے سے پہلے کلیسیا خوشی کے گیت یہاں گاتی ہو. آپ بیچتے ہیں، آپ مانے یا نہ مانے، آپ اپنی آنکھوں کے لیے چرچ میں بیٹھے آنکھوں سے گناہ کر جاتے ہیں. آپ شیطان کو بیچتے ہیں. آپ خدا کے گھر کی چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں. ایک کرسی کے عوض آپ یسوع کو بیچ دیتے ہیں. ایک پلیٹ کے عوض آپ یسوع بیچ دیتے ہیں. آپ کو یسوع عزیز نہیں ہے. جو 200-250 کی پلیٹ ہے، گلاس ہے، وہ آپ کو زیادہ عزیز ہے. اب چند روپوں کے لیے چرچ سے چیز اٹھا کر لے جاتے ہیں اور یسوع کو اس کے عوض شیطان کو بیچ دیتے ہیں. آپ بیچتے ہیں. یہودا اسکریوتی ان کی نمائندگی کرتا ہے جنہوں نے اپنی نجات چند سکوں کے عوض یہ شیطان کو بیچ ڈالی. آپ بیچتے ہیں اور یسوع کی کتنی کم قیمت لگاتے ہیں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اخروج اس کا 21واں باب اس کی 32ویں آیت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، یہ غلام کی قیمت تھی، لونڈی کی قیمت تھی. یہ کلام کے اندر لکھا ہے، یہ شریعت کا قانون تھا. جب کوئی غلام یا لونڈی کو کوئی بیل مارے، ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے، تو بیل کا مالک 30 سکے اس کی خون کی قیمت دے. غلام کی قیمت تھی 30 سکے. اور یہودا اسکریوتی نے غلاموں کی طرح میرے یسوع کو بیچ دیا.
30 सिक्कों के लिए, क्योंकि उसको यीशु से कोई मोहब्बत नहीं थी। वो तो यीशु के साथ चलता था अपनी दिली ख्वाहिशों को पूरा करने। कभी कभार हम भी ऐसे ही होते हैं, हमें चर्च से कोई मोहब्बत नहीं होती है, यहाँ कुछ लेकर आते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे हमें कुछ, यहाँ पे हमें रखा होता है, वो शायद पास्टर को नजर नहीं आता, शायद डॉक्टर साहब को नजर नहीं आता, शायद किसी और को नजर नहीं, उसको नजर आ रहा होता है कि आप क्या लेके आए यहाँ पर, यहाँ गिफ्ट लेके आए हैं या गलाजत लेकर आए हैं। ये खुदा जानता है, जानता है, शायद आप शायद नहीं जानते। यहूदा अस्करियोती जब खुदा का कीमत लगाकर यीशु मसीह के पास आया, सुनिए, और जब उसके पास आया उसको बड़ा भरोसा दिया, बड़ी उसकी मिठियां की, उसने ऐसी मोहब्बत का इजहार किया कि खुदावन तुझके अलावा, सब के अलावा मैं ही तेरा सच्चा शागिर्द हूं। यीशु मसीह ने एक उसकी जिंदगी के अंदर बात रखी। उसने क्या, मियां जिस काम के लिए आया है वो, जिस काम के लिए आया वो कर। कहीं आप समझते हो कि मैं बड़ा तालियां मारना, बड़ी ऊंची ऊंची गीत गाना, तो मेरा यीशु नहीं पता लगता इत्थे की है। कहीं मेरी बेटियां समझती हूँ, मेरे बेटे समझती हूँ। यीशु मसीह आपसे भी कहता है जिस काम के लिए आया है ना, ओ कर झूठी मोहब्बत मेरे नाल ना कर। मुझे उसने कहा बढ़िया जमिया लिया हमने, लेकिन वो उसके बोसे लेने लगा, क्योंकि वो ठहरा के आया था कि जिसका भरोसा लूं, जिसको चूमूं वही है, उससे पकड़ लेना। बड़ा यीशु हाल लगा, मैं तेरियां चुमियां लेना, कद कदा सी कहने हालेलुया हालेलुया। यीशु कहंदा जेड़ा इन्ने नारे ना मार, जेड़ा इत्थे लैके काम आया ना, इत्थे दा काम लैके आया, वो छेती करके बाहर निकल जाओ। उसने कहा जो तू करने आया है तू वो कर। और खुदा कलाम हमें सिखाता है, सुनिए मेरे लोगों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो, खुदा की आंखें आपको देखती हैं, वो जानती हैं, वो रूह की नीयत को पहचानती हैं। उसने कहा जो काम करने आया कर। और उसने जब देखा कि मैंने बेगुनाह को कसूरवार ठहराया और मेरे सबब से यीशु को कत्ल किया गया, कत्ल के लायक पकड़ा गया, उसने वही, सुनिए ये बात बड़ी सुनने वाली है, सुनने वाली, मेरी बहनें भी पीछे बैठी हुई सुने, मेरे बड़ों जवान सुने। उसने वो कीमत ली और जाके उनसे कहा मुझसे गुनाह हुआ, और वो दौलत उसने फेंक दी। आगे सुनने वाला, जो आगे बात सुनने वाली, उन्होंने उससे कहा हमें क्या, तू जान और तेरा काम जाने, हमें क्या, हमें क्या। उसने कहा हमें क्या, तूने गुनाह किया है, तू जा। जब आसमान पर आप जाएंगे और आप कहेंगे खुदावंद देख, मैं तो अक्लमंद ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, शैतान ने मुझे भड़का दिया, इसलिए मैंने तेरी कीमत लगा दी। तो शैतान कहेगा मुझे क्या, तूने गुनाह किया है, तू ही हिसाब। उसने कहा ये वो आग है, मेरे कर्मों की आग है, ये मेरे कामों की आग है जो मैं जमीन से लेकर आया हूं। ये दोज़ख की आग नहीं है, ये वो गुनाह है जो मैंने किए, ये वो गुनाह है जो मैंने अपने बीवी के लिए किए, मैंने अपने शौहरों के लिए किया, मैंने अपने बच्चों के लिए किया। मैंने यहाँ जमीन पर आग को इकट्ठा किया, जब मैं आसमान पर आया ये आग मेरे साथ आई, अब ये मुझे जलाती है। उसने कहा हमें क्या लगे, तूने गुनाह किया, तू जान। सुनिए, और कलाम ये सिखाता है, उसने वो फेंका और कलाम के अंदर लिखा उसने अपने आप को फांसी दे दी। वो रोया, पछताया। सुनिए सुनिए सुनिए, यीशु बेचना कितना बड़ा गुनाह है। सुनिए, वो पछताया, उसने कहा मुझसे गुनाह हो गया, ये मजदूरी भी वापस ले लो। उसने अपने आप को सजा भी दे ली, लेकिन फिर भी वो खुदा की हजूरी में नहीं जा पाया। उसकी तौबा भी, इब्रानियों कहता है 6 बाब 6 आयत के अंदर, जब कोई यीशु मसीह को सुनकर
اس کے عمدہ کلام کو سن کر، اس کا ذائقہ چکھ کر، نجات کو دیکھ کر پھر برگشتہ ہو جاتا ہے، اس کا دل اونٹ کٹارے اور جھاڑیاں اگاتا ہے، پھر اس کو توبہ سے بھی نیا کرنا ناممکن لکھا ہوا ہے۔ لفظ لکھا ہوا ہے ناممکن۔ اس کا مطلب ہے خدا کے گھر میں آ کر یسوع مسیح، یا آپ اپنے گھر کے اندر یا اپنی جاب کے اندر جب یسوع مسیح کی قیمت لگوا لیتے ہیں تو یہ ایسا گناہ ہے، اگر آپ کو معافی ملے گی تو پھر یہودا اسکریوتی کو بھی معافی ملے گی۔ اگر یہودا اسکریوتی گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو راست بازی کا خدا ہے، اس کا پلہ جھکتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں راستی سے انصاف کرنے والا خدا ہوں۔ اگر وہ آپ کو معاف کرے گا تو میرا خدا کلام یہ سکھاتا ہے پھر اسے یہودا اسکریوتی کے ساتھ بھی انصاف کرنا پڑے گا۔ آپ یسوع بیچیں، آپ یسوع بیچیں تو آپ کی معافی، یہودا بیچے تو اس کے لیے دوزخ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سنیے، اس نے توبہ کی، اس نے پھانسی بھی لے لی، پچھتایا بھی، لیکن ایک غلطی کر گیا، ایک غلطی کر گیا۔ وہ لوٹ کے یسوع مسیح کے پاس نہیں آیا، یہاں پر قدم اس کے ڈگمگا گئے۔ کلام کے اندر سنیے، جب یسوع بیچتے ہیں تو پھر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے خدا کے امان اس کا پہلا باب اس کی 18 سے 19 سے۔ سنیے سنیے سنیے، یسوع کو بیچنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے میں آج آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن کلام یہ سکھاتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی معافی آسمان پر نہیں ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 18 اور 19 آیت کہتے ہیں، سنیے میرے ساتھ لیے، اس کی بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا، وہ سر کے بل گرا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کی سب آنتڑیاں نکل پڑی۔ اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے، سنیے سنیے یسوع مسیح کو جو بیچتا اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، یہودا اسکریوتی کے بارے میں، کیونکہ اس کا گھر اجڑ جائے گا۔ پہلی سزا، اگر آپ کلیسیا کلام کہتا ہے، جس کی کلیسیا سے کہتا ہے جس کے کان ہو وہ، جس کے کان ہو وہ سنے۔ اگر خدا نے آپ کو 2 کان دیے ہیں تو اس لیے دیں کہ آپ زیادہ سنیں، ایک منہ اس لیے دیں کم بولے۔ جس کے کان ہو وہ سنے، اس کا گھر اجڑ جائے گا، اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے، اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ یسوع کو بیچنے کی سزا دیکھیں، گھر اجڑ گیا، رتبہ لے لیا گیا، اس کے گھر میں بسنے والا کوئی، اس کا مطلب ہے نسل زمین سے مٹا دی جائے۔ سنیے اور اپنے دل کے اندر، اس لیے پالوس بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، میرے ساتھ کہیے گا، پالوس جو ہے کرنتھس کی کلیسیا سے کہتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے تمہاری منت کرتے ہیں۔ میری بہنیں بھی سنیں جو یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جو نوجوان سے پالوس کرنتھس کی کلیسیا 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 20ویں آیت میں کہتا ہے، سنیے سنیے میرے ساتھ، کہتا ہے ہم یسوع مسیح کی طرف سے تمہاری منت کرتے ہیں، حکم نہیں دیتے، تڑے ترلے پا رہے ہیں۔ کلیسیا سے کہتا ہے کیونکہ یسوع مسیح نہیں چاہتا ہے کوئی نجات سے باہر رہے، اس لیے پالوس کہتا ہے میں تمہاری منت کرتا ہوں تڑے ترلے پانا، کیا کہ میں ہم تمہاری منت کرتے ہیں، خدا سے میل ملاپ کر لو، خدا کے پاس آ جاؤ، اس کی بات کو سنو اور نجات کے کام کی طرف آ جاؤ، اپنا دل خدا کو دے دو۔ کہتا میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ میرا یاد رکھیے، خدا کے کلام کے اندر میں آپ کو یہ بات آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں، جب یسوع مسیح زندہ، سننے والی بات ہے، سنیے گا، یہ سوئے نہیں گا، کبھی کبھار ہم سو جاتے ہیں نجات کی بات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ میں نے بھی کہا میں اکثر چرچز کے اندر جاتا ہوں، لوگ اکثر سوئے ہوتے ہیں، پھر زور سے کہنا پڑتا ہے سنیے
پھر جاگ جاتے ہیں. تمہیں آپ کو جاگتے رہیے, سوئی گا نہیں. جو بہنیں سوئی ہیں نا دوسرے کو لا دیں, یہ سویا تو نہیں ہوا, بس سنو نجات کا کام ہو رہا ہے یہاں. نجات کے کام کو زندگی میں لے کر جائے نا. 7 بجے کو دیکھتے رہے, سوئے نہ کوئی آج. خدا کا جب خداوند یسوع مسیح زمین پر زندہ تھے اس وقت شریعت لاگو تھی, موسیٰ کی شریعت لاگو تھی. اور موسیٰ کی شریعت کا یہ قانون تھا, گناہ کی مزدوری. آواز نہیں آنے میں لگا لوگ سو گئے ہیں. جب آپ جواب دیں گے تو مجھے پتا لگا جاگ رہے ہیں. گناہ کی مزدوری موت, یہ قانون تھا. جو جان گناہ کرے گی اس کی مزدوری کیا ہوگی؟ موت. ہم دیکھتے ہیں جب بنی اسرائیل کے اندر گناہ ہوتا تھا خدا کے پاس لے کے جاتے تھے, خدا کہتا تھا پتھر مار مار کے اس کو سنسار کے مار دو. یہ عہد تھا, شریعت کا عہد ہے. اور اسی عہد میں یہودا اسکریوتی نے گناہ کیا اور اس عہد کے مطابق اس کی گناہ کی مزدوری کیا تھی؟ پھر خداوند یسوع مسیح کا وہ پلان جو بے شک یہودا اسکریوتی کے ذریعے ہی یہ پورا تکمیل کو پہنچا, اسی نے اس میں خدا کے پیشن گوئی کے مطابق اپنا کردار ادا کیا, لیکن پھر بھی اس نے سزا پائی. خداوند یسوع مسیح, سنیے آپ سننے والی بات آتی ہے. پہلے کیا تھا؟ یسوع مسیح جب زندہ تھے قانون کون سا تھا؟ شریعت کا. شریعت کے قانون تھے. شریعت کے قانون کے مطابق ہی خداوند یسوع مسیح بھی اپنی زندگی گزارتے تھے. پھر ایک نیا عہد خداوند یسوع مسیح نے باندھا. اپنے مرنے, اپنی قربانی, اپنے خون اور جیونے کے وسیلے سے اس نے ایک نیا عہد باندھا جس کا اقرار آپ کب کرتے ہیں؟ جب اس کی روٹی میں سے کھاتے ہیں, اس کے لہو میں سے. یہ اقرار ہے. شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہم روٹی کیوں کھاتے ہیں, میں کیوں پیتے ہیں. جب آپ روٹی کھاتے ہیں تو اس نئے عہد کا اقرار کرتے ہیں. اس نے نیا عہد باندھا. اس نے کہا یہ نیا عہد ہے, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے, اور یہ میرا لہو ہے جو میرے خون میں نیا عہد ہے. اب یہ عہد کیا کہتا ہے؟ یہ عہد کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ کیا پائے گا؟ ہمیشہ کی. اور اسی کہتا ہے یہ وہ لہو ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب اس نئے عہد کے لیے پرانے عہد میں سنیے اب سمجھنے والی بات ہے, یہ سمجھنی ہے. پرانے عہد نامے میں جو شخص بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوتا وہی خدا کا بیٹا, وہی خدا کا خادم, وہی خدا کے لوگ ہوتے. اس کا مطلب ہے غیر قوم خدا کی قوم نہیں تھے. اور یسوع مسیح نے یہ تھوڑا سا نیا عہد اپنے خون سے باندھا. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا. اب ایمان لانے کے لیے اس نے ایک نئی چیز متعارف کرائی. اس کا مطلب نئے لہو کے اندر شامل ہونے کے لیے جو کہ یہودا اسکریوتی شامل نہ ہوا, 12-11 لوگ شامل ہوئے, 72 لوگ شامل ہوئے, 110 جماعت شامل ہوئی, کب شامل ہوئی؟ جب خدا کی حضور میں عید پینتیکوس کے اوپر اور روح پاک کا مسا ملا, وہ بپتائز ہوئے اور خدا کے نئے عہد کے اندر شامل ہو گئے. یہودا اسکریوتی نہیں ہو سکا کیونکہ وہ یسوع مسیح کے پاس نہیں آیا. اب آپ گناہگار ہیں, آپ اپنے کرم یہاں پر اکٹھے کر رہے ہیں, اور پالوس کہتا ہے ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے. اور لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میری بادشاہی کے اندر کون داخل ہوگا؟ میری بادشاہی کے اندر وہی داخل ہوگا جس نے نئے سرے سے پیدا ہونے کا مزہ چکھا ہوگا. نیکودیمس بڑا کلام اسے آتا تھا, شریعت کا عالم تھا, ہر ایک 10 حکم پر عمل کرتا تھا, نیک نام تھا, لیکن خدا کی نئی پیدائش کا تجربہ نہیں کیا اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہے. اس نے کہا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا بڑا ضروری ہے. اس نے سے کہا کوئی میری بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا
نہیں ہوتا ہے، جس نے توبہ کا بپتسمہ نہیں لیا، جس نے میری کلیسیا کے اندر شامل ہونے کے لیے کلیسیا کے اندر کھڑا ہو کر میرے نام کی گواہی نہیں دی ہے، کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اگر نیکودیمس خدا کی کلیسیا کے اندر شامل ہو، چھوڑی یہودا اسکریوتی شامل ہوتا تو بے شک اس کا گناہ بڑے کے لہو کے وسیلے سے معاف ہو جاتا، لیکن وہ بڑے کے لہو کے اندر شامل نہیں ہوا۔ ہم کہیں کم نہیں یہودا سے، ہم اس سے بڑے کام کرتے ہیں۔ اور کلام عبرانیوں کا خط کہتا ہے جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر ہم علانیہ یسوع مسیح کی تعلیم کو، نجات کو ذلیل کرتے ہیں، لفظ ذلیل لکھا ہے، اور پھر سے اس کو صلیب پر مصلوب کرتے ہیں۔ اور جو بار بار یسوع کو مصلوب کرے گا، کیا وہ آسمان پر اس کو بڑے ہار بنائے گا؟ اس کا مطلب ہے کلام یہ سکھاتا ہے، پہلا تیموتھیوس سنیے، پہلا تیموتھیوس 2:33-34 کہتی، سنیے، ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ بات یہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص، سب آدمی، سب بہنیں، سب بھائی، سب نوجوان نجات پائے اور یسوع مسیح کی سچائی کو جانے۔ جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اسی سے کلام یہ کہتا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہی نیا مخلوق ہے، جس نے توبہ کا بپتسمہ لیا، جس نے قرار کیا میرے یسوع مسیح کا۔ شاید بہت سی جانیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ایک عام سی بات ہے، یہ وہ لائسنس ہے، یہ وہ لائسنس ہے، وہ شناختی کارڈ ہے جو آسمان پر بتائے گا میں برے کا بیٹا ہوں، میں برے کی بیٹی ہوں۔ اور لائسنس کے بغیر، شناختی کے کارڈ کے بغیر کوئی نہیں مانتا۔ آپ اب پاکستانی ہیں، آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہے، میرا شناختی کارڈ ہے۔ میرے سے یاد رکھیے خدا اپنے کلام کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اب میرے ساتھ آخری بات میں آپ کی کرنا چاہتا ہوں، یوحنا 10 باب کے اندر سنیے، لیکن میں تمہیں اس لیے نہیں کہتا، سنیے، لیکن یوحنا 10 باب اس کی آگے 25 سے 30 آیت کے اوپر لکھا ہے، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے، تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ تم میری بھیڑیں نہیں، تم اس لیے یقین نہیں کرتے تم میری بھیڑیں، تسی کلام سن کے یقین نہیں کرتے۔ آپ کا دل پھر وہ سبزی پیدا نہیں کرتا، وہ چارہ پیدا نہیں کرتا جو یسوع مسیح کو چاہیے۔ آپ کا دل پھر اونٹ کٹارے ہی پیدا کرتا ہے۔ کہتا تم اس لیے نہیں سنتے، کیوں ہمیں نیند آ جاتی ہے، کیوں ہمارا دل گھبرانا شروع کر دیتا ہے، کیوں ہم کلام سے اکتا جاتے ہیں، کیوں ہم سننا نہیں چاہتے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح نے کلام کی بات کی، ہم نے پڑھا اس میسج کے اندر، جب نے تلاوت کی، بہت سے لوگ الٹے پاؤں پھر گئے۔ اس نے کہا یار کی گناہ کرتا ہے یار، ہم اس سب کلام کو نہیں سن سکتے۔ تو یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا بھائی تسی جانا چاہتے ہو، اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ اگر آپ کو مشکل لگتی ہے کلام سننا تو ان کے لیے مشکل تو نہ پیدا کرے نا جو سننا چاہتے ہیں۔ آپ ایک شخص ہے جو کہتا لو جی اور میسج اتنا لمبا سنا دیتے نہیں یار، جو سننا چاہتے ہیں آپ کو نہیں سننا۔ یسوع مسیح نے کہا نہیں سننا باہر جاؤ بھائی، جو سن رہے تھے ان سے بھی کہا میں تاڑی مرضی ہے سنن دی، اگر تاڑی بھی نہیں مرضی تسی بھی جا سکتے ہو۔ اس نے کہا ہم کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، زندگی کی باتیں تو اس کے اندر ہے۔ اور جنہوں نہیں پیڑیاں لگ دیا بھائی دوجہ تنگ نہ کرے نا، راہ نہ کرے باپ اور بیٹے روح قدس کے نام، خداوند تیرا شکر ہے اٹھ کے باہر توڑ جائے۔ کل میں غلط نہیں کی تھی، اب کسی بہن کو پوری لگی ہے تو میں انہیں معافی مانگتا ہوں، یہ غلط ہے نا میرا بھائی تینوں جی آگ لگن دے یہ بھائی کلام نال تو بجان توڑ جا باہر، دوجہ تو تنگ نہ کہا جنہوں برکت ہے، جن کا دل خدا کے مطابق سبزیاں اگا رہا ہے، پھول اگا رہا ہے، نیکیاں اگل رہا ہے، اس کو تو تنگ نہ کرنا۔
اگر تیرا دل جو ہے وہ اونٹ اگاڑے جھاڑیاں اگا رہا ہے تو اٹھ کے باہر چلا جا. اس نے کہا 11 سے 12 سے کہا جو وہاں شاگرد موجود تھے. اس نے کہا اگر تم بھی نہیں سننا چاہتے میری تعلیم کو تو راستہ دروازہ کھلا ہے, تم بھی جا سکتے ہو. اور شمعون نے کہا زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے, ہم کہاں جائیں. اس لیے پالوس کہتا ہے میں تمہاری منت کرتا ہوں, میں تمہاری منت کرتا ہوں. اس میں ہم سب شامل ہیں. چرچ کے اندر آ کر شیطان کے ہاتھ میں اپنے یسوع مسیح کو مت بیچیے, مت دیجیے اس کو. 330 سکے کی قیمت مت لگائیے اس کی, یہ غلام کی قیمت ہے. جب مریم نے یسوع مسیح کے پاؤں دیے جاڈا مسیح عطر کے ساتھ 300 دینار کا عطر تھا, اس نے کہا اوہ یسوع کو چھوڑو یار, یہ 300 دینار مجھے دیتے میں غریبوں کی مدد کر دیتا. اسے یسوع سے کوئی محبت نہیں تھی, اسے 300 دولت سے محبت تھی. اگر یسوع سے محبت ہوتی نا تو وہ کہتا خدا من تیرا شکر ہے, جو ہے وہ تیرا ہی تو ہے. کہیں آپ تو ایسے نہیں ہیں. میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, ہاتھ میں بائبل ہو, دل کے اندر یسوع کی قیمت لگا کے دے آئے. کہیں کوائر کے اندر ایسے لوگ تو نہیں ہیں, یہاں کھڑے پرستش کرتے ہوں لیکن دل کے اندر بدیوں کو لے کر کھڑے. اگر ایسا آپ میں کوئی ہے, اگر آپ میں ہے, اگر پاسٹرز کے اندر کوئی ہے تو خدا آج پالوس کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں. ہر ایک بہن سے, ہر بھائی سے, ہر ایک کوائر کے دل سے میں تیری منت کرتا ہوں, میں تیری منت, میں بھی کہتا ہوں ہم تمہاری منت کرتے ہیں. اپنے رویے بدل دیجیے, یسوع کو بیچنا چھوڑ دیجیے. کبھی آنکھوں کی خواہش قیمت بیچ دیتے ہیں, کبھی دل کے لیے یسوع کو بیچ دیتے ہیں, کبھی پیٹ کے لیے یسوع کو بیچ دیتے ہیں, کبھی کسی چیز کے لیے یسوع کو بیچ دیتے ہیں. اگر اسی طرح بیچتے رہے, اگر آپ کی معافی ہوئی تو یہودا اسکریوتی کی بھی معافی ہوگی. لیکن کلام آپ کو آج موقع دیتا ہے توبہ کی طرف آج. اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا ہوا ہے تو میرے یسوع نے صاف کہا ہے, جب اعمال کے اندر دوسرے باب 38 آیت پہ جاتے ہیں, لوگوں کے دل کے اندر چوٹ لگی وہ توبہ کی طرف آئے. انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا بس توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو تو تمہیں کیا روح پاک